بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 26 اکتوبر 2014. آج کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف پیشنس، صبر کی اہمیت. آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے صبر. ایک ایسی آیت ہے قرآن میں جو صرف صبر ہی کے بارے میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے ان لمیٹڈ ریوارڈ پائیں گے. ایسی آیت قرآن میں کسی اور حکم کے بارے میں نہیں ہے. میں بہت دن سے سوچتا تھا کہ صبر کی کتنی اتحاد اہمیت کیوں ہے، کیونکہ عام طور پر تو مسلمان صبر کو سمجھتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جانا، ایک مجبوری کی بات سمجھتے ہیں. صبر کو نگیٹو سینس میں لیتے ہیں. لیکن قرآن میں صبر کو سب سے زیادہ ریوارڈیبل عمل بتایا گیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے. آزادی کی وجہ سے ہر آدمی اپنا اپنا دوڑ لگا رہا ہے. ہر آدمی جو چاہتا ہے کر رہا ہے. اس وجہ سے دنیا میں کبھی بھی وہ چیز نہیں ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں معدل حالات. کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ یہاں پر کمپٹیشن ہے، چیلنج ہے، فساد ہے، قتل ہے، ہر قسم کی گڑبڑ. کس کو روکیں گے آپ؟ ایک کو روکیں گے، دوسرا آدمی گڑبڑ کرے گا. اور چونکہ یہ آزادی خود خالق نے دی ہے تو آپ اس کی آزادی کو چھین نہیں سکتے. یہ گاڈ گیون ہے ہر ایک کے لیے. اس بنا پر ایک بہت بڑی وژڈم کی بات کرنی پڑتی ہے تب آپ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ پرابلم کو اگنور کرنا، اپرچونیٹی کو اویل کرنا سب سے مشکل کام پوری ہسٹری میں. کیونکہ پرابلم ہمیشہ ہر ایک کے لیے رہتے ہیں، بادشاہ کے لیے بھی رہتے ہیں. کبھی کسی کے لیے بھی دنیا پرابلم فری نہیں رہی ہے، خود پیغمبر کے لیے بھی نہیں. تو ایسی حالت میں کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ پرابلم سے لڑیں تو لڑ کر بھی آپ پرابلم کو ختم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو چیز خود خالق نے دے رکھی وہ ختم کیسے کریں گے اس کو؟ کیا جاڑے کے موسم سے آپ ٹھنڈ کو ختم کر سکتے ہیں؟ مئی جون کے موسم سے آپ گرمی کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. گلاب کے پھول سے آپ کانٹے کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ سب تو پارٹ آف نیچر ہے، پارٹ آف کریشن ہے. تو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. ایسے یہ بھی امپاسبل ہے کہ آپ پرابلم کو ختم کر ڈالیں اور پھر آپ کے لیے ایک پرابلم فری دنیا مل جائے آپ کو. تو پوری تاریخ میں سب سے بڑی جو غلطی انسان نے کی ہے کہ اس لا آف نیچر کو یا اس ڈیوائن پلان کو جانے بغیر اپنا نقشہ بنانا. ہر آدمی اب مائنڈ میں کچھ سوچا، اس نے اس کی کچھ ایمبیشنس تھیں،
اور بس اس کے لیے دوڑ پڑا وہ. تو لوگ جو ہے وہ سیلف آپشن کے تحت کام کرتے ہیں, خدا کے نقشے کے مطابق نہیں. اسی لیے سیکولر لوگ بھی فیل ہیں اور مذہبی لوگ بھی فیل ہیں. سب فیل ہیں. پوری ہسٹری میں سب کا کیس آف فیلئر ہے. کیوں؟ ہر ایک نے نقشہ بنایا اپنے مائنڈ کے مطابق, بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ خالق کا کریشن پلان کیا ہے, خالق کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے. تو ہر ایک کا نقشہ ٹکرا گیا خالق کے نقشے سے. تو ظاہر ہے کہ خالق کا نقشہ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, تو آپ ہی ہاریں گے. خالق کا نقشہ تو ہار نہیں سکتا. اسی لیے دیکھیے, مثلاً ارسطاٹل نے بنایا نقش اپنے ذہن میں آئیڈیل اسٹیٹ, مگر وہ فیل ہو گیا اور فریشر نے مرا وہ. بارٹسل نے بنایا کہ ورلڈ گورنمنٹ, تو ورلڈ گورنمنٹ بنا نہیں پایا وہ, اور فریشر نے مرا وہ. گاندھی نے بنایا کہ آئیڈیل ولیج, سارے انڈیا میں ولیج جو ہے سب, ہر ایک ولیج ایک یونٹ ہو اور ہر ایک کا ایک آئیڈیل نظام ہو. وہ فیل ہو گیا اور گاندھی مرے فرسٹریشن میں. یہی حال مسلم تھنکرس کا ہے. حسن بننا, سید قطب, ابوالعلا مودودی, اقبال, جناح, ابوالکلام آزاد, سب کے سب جو ہے انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا وہ نقشہ کامیاب نہیں ہوا اور بڑے فرسٹریشن میں. کیونکہ ہر ایک نے اپنے ذہن سے آئیڈیل نظام, آئیڈیل جسٹس, آئیڈیل گورنمنٹ, آئیڈیل سوسائٹی, یہ سب ان کے مان میں تھا, اسی کے لیے دوڑ پڑے. یہ نہیں سوچا کہ میرے نقشے نہیں چلے گا نقشہ تو خالق کا, تو مجھے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. مثلاً جاڑے کا موسم ہے, ٹھنڈ پڑ رہی ہے, آپ چاہیں کہ مجھے گرم کپڑے نہیں پہننے اور بغیر گرم کپڑے بھی پہنے ہوئے اب نکل پڑیں, تو کیا ہوگا؟ آپ بیمار پڑیں گے, آپ خود ہی بیمار پڑ جائیں گے. ٹھنڈ نہیں چلی جائے گی دنیا سے, ٹھنڈ تو رہے گی, اب تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. تو سارے لوگوں نے یہی کیا, اور سب سے زیادہ عبرتناک کیس مسلمانوں کا ہے, جو کئی سو سال سے لڑ رہے ہیں اور اچیو کچھ نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیے, کشمیر میں لڑائی ناکام, ایجپٹ میں لڑائی ناکام, انڈیا میں انگریزوں سے لڑائی ناکام, افریقہ میں فرانسیسی سے لڑائی ناکام. سارے بڑے ٹاپ کے جو مسلمان ہیں سب اس میں انوالو ہیں. میرے علم کے مطابق کوئی ایکسیپشن نہیں. سارے مسلم لیڈر سب کے سب شروع کرتے ہیں بڑے نعروں کے ساتھ اور مرتے ہیں فرسٹریشن میں. کیوں؟ کوئی نقشہ بناتے ہیں, وہ اپنے ذریعے سے بناتے ہیں, وہ یہ دیکھے بغیر کہ کریٹر کا کریشن پلان کیا ہے, کریٹر کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے. تو اس وقت میں ان میں سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک لفظ بہت ہی عام ہے, وہ ہے ظلم. سارے دنیا کے مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے. انگریزوں نے ظلم کیا ایشیا میں, فرانسیسیوں نے ظلم کیا افریقہ میں, ایجپٹ میں ظلم, عراق میں ظلم,
انڈیا میں ظلم، پاکستان میں ظلم، ہر طرف ظلم ہی ظلم. امریکہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، ظلم کا لفظ خدا کی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہ انسانوں کی ڈکشنری میں ہے. ظلم کا لفظ جو ہے صرف ہیومن ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، خدا کی ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ بہت ہی سیریس بات ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے. دیکھیے، یعنی کشمیر میں انڈیا کی آرمی چلی گئی تو اسے لڑ رہے کہ ہمیں نکالنا ہے آرمی کو، تو آرمی کے نکال نہیں پائے، خود ہی تباہ ہو گئے. انگریز آئے ایشیا میں تو اسے لڑ رہے، لیکن کچھ پائے نہیں، مر گئے لڑ لڑ کے. فرانسیسی افریقہ میں آ گئے، مجھے لڑ رہے، پایا کچھ بھی نہیں. اسرائیل آ گیا، یہودی آ گئے فلسطین میں، لڑ رہے، خود ہی تباہ ہوئے. اسرائیل کو تو ختم نہیں کر سکے. تو چیز کیا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے واقعات ظلم کے واقعات نہیں ہیں، وہ استبدال کے واقعات ہیں، ریپلیسمنٹ کے واقعات. یہ لا آف نیچر ہے، اس کو سمجھیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنا چاہیے آدمی کو، کہ خدا کے یہاں جو ہے لا یہ ہے کہ ٹو ریپلیس اولڈ بلڈ بائی دی نیو بلڈ، یعنی پرانے خون کو ہٹانا، نئے خون کو اس کی جگہ پہ لانا. جیسے آپ ہر گھر میں مسئلہ موجود ہے. مثلا میری فیملی جو ہے 500 سال سے ہے انڈیا میں. ہمارے جو سسٹر تھے وہ افغانستان سے آئے تھے 500 سال پہلے. تو 500 سال میں کیا ہوا؟ بوڑھے ہوتے ہیں، مرتے ہیں، نئے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، پھر نیا پیدا ہوتا ہے. تو یہ ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے، یعنی اولڈ بلڈ ہٹایا جاتا ہے، نیا بلڈ آتا ہے. تب یہ 500 سال سے چل رہی فیملی، نہیں تو ختم ہو گئی ہوتی. ریپلیسمنٹ آف اولڈ بلڈ ود دی نیو بلڈ، یہ ہر فیملی میں ہو رہا ہے. وہی قوموں کے لیے بھی ہو رہا ہے. قوم میں بھی یہی ریپلیسمنٹ کا اصول قائم ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ سورہ محمد میں آیت ہے، اس میں لفظ استبدال آیا ہے. استبدال کا مطلب ریپلیسمنٹ. کہ اس میں بتایا کہ اس دنیا میں استبدال کا اصول ہے. ایک اور آیت ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ سورہ آل عمران میں ہے. یعنی یہاں پر کسی کا مناپلی نہیں ہے کہ کسی کا رول قائم ہوگا تو بس ہمیشہ کے لیے اس کا رول چل رہا ہے. نہیں، مناپلی نہیں ہے. ایک آئے گا دوسرا جائے گا، ایک آئے گا دوسرا جائے گا. اب مسلمان کیا ہے؟ لڑ رہے ہیں. یعنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکومتیں تھیں ان کی جگہ پر جو لوگ آئے وہ ظالم ہے، اب لڑ کر نکالنا ہے، ریگین کرنا ہے. سارے دنیا کے مسلمانوں کا مائنڈ کیا ہے کہ پچھلی پولیٹیکل گلوری کو ریگین کرنا. ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مزاج ہے. میرے علم میں کسی کا ایکسیپشن نہیں. جو مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل گلوری ملی ہوئی تھی ایک زمانے میں، ان کا امپائر تھا، ان کی حکومتیں تھیں، ان کی پولیٹیکل دبدبہ تھا، اس کو ریگین کرنا. کیوں سوچتے کہ یہ ظلم تھا؟ وہ لوگ ظلم کر کے قبضہ کر لیا انہوں نے. نہیں، وہ دیٹ واز ریپلیسمنٹ. یعنی خدا کو منظور ہوا کہ مسلمانوں کو ہٹایا جائے، دوسروں کو لایا جائے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ استبدال کا معاملہ تھا. استبدال کیوں ہوتا ہے؟ استبدال نہ ہو تو ترقیاں ختم ہو جائیں.
کیونکہ دیکھیے جس طرح سے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا. جو بوڑھا دادا بوڑھا نانا جو ہوتا ہے گھر میں وہ کس کام کا؟ وہ تو لائبلٹی ہے. اب جو بیٹے پوتے ہیں وہ کام سنبھالتے ہیں. پدر نہ کنت پیسر تمام کنت. اگر ایسا نہ ہو تو فیملی میں سارا کام ٹھپ ہو جائے. ایسے ہی قوموں کا معاملہ ہے. ابن خلدون نے صحیح لکھا ہے کہ للاقوام اعمار کما للافراد اعمار. جس طرح فرد بوڑھا ہوتا ہے ایسی قومیں ہی بوڑھی ہوتی ہیں. بوڑھے ہونے کے بعد تک ان کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. ان کی زندگی باقی نہیں رہتی. ان کی حوصلہ باقی رہتا. تو قوموں کو بھی ریپلیسمنٹ کیا جاتا. ان کو ہٹاؤ ان کو لاؤ, ان کو ہٹاؤ ان کو لاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. مثلا دیکھیے انڈیا میں انگریز آئے تو سارے مسلمان سمجھتے تھے کہ بس ظالم ہے ظالم ہے ظالم. نہیں, دیٹ واز ریپلیسمنٹ. اگر انتخاب انگریز نہ آئے ہوتے تو آج انڈیا میں کوئی بھی ترقی نہ ہوتی. کوئی بھی ترقی نہ ہوتی. وہی تھے جہاں انگلش لینگویج لائے, اسی کی وجہ سے انڈیا آج زندہ ہے. انڈیا وہ ٹیکنالوجی لائے, وہ ماڈرن انفراسٹرکچر لائے, ماڈرن ایجوکیشن لائے, ماڈرن تھنکنگ لائے. میں بچپن میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں میں رہتا تھا. ہمارے گاؤں کے پاس ریلوے لائن تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر کے چھت پر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا تو ایک لال رنگ کی ایک روشنی ایسے جا رہی ہے. وہ روشنی کیا تھی؟ رات کے وقت جب ڈبوں میں بلب جلتے تھے, روشنی ہوتی تھی, تو جو چلتا تو ایک لکیر بن جاتی تھی. یعنی الگ الگ بلب ہے ہر ڈبے میں, لیکن جب گاڑی چل رہی تو وہ ایک روشن لکیر بن جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک روشن لکیر ہے, چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے. تو بس اس کو دیکھا ایسے. میں نے بہت بعد کو میں نے دریافت کیا کہ یہ تو انگریز ایک نئی چیز لائے انڈیا میں, ریلوے لائن, جو پہلے تھی نہیں. ایسی تمام چیزیں. تو اگر انڈیا میں وہی راجا پڑے رہتے, وہی مغل پڑے رہتے, تو انڈیا میں کوئی ترقی ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے راجاؤں کو ہٹایا, مغلوں کو ہٹایا, انگریز کو لائے, اور پھر ساری ترقیاں ہوئیں. اگر انڈیا میں آج انگلش نہ ہوتی, بس صرف ہندی اور سنسکرت لوگ جانتے, اردو جانتے, کوئی ترقی نہ ہوتی. مسلمان اردو جانتے, ہندی جانتے, کوئی ترقی نہیں. تو یہ لینگویج کون لایا؟ انگریز لائے. تو یہ ایسا کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ جب ریپلیسمنٹ ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ اسے سیکھنا چاہیے. میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں. انڈیا میں جب انگریز آئے تو مسلمانوں کا احساس تھا کہ انہوں نے ہماری حکومت چھینی ہے, وہ غاصب ہیں, وہ آکوپائر ہیں. تو مسلمانوں کے ذہن کہا گیا بس لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے, ہیٹ کرنا ہے. سارے مسلمان ہیٹ کرنے کے لیے انگریز. ہمارے علماء کے آپ ان کے پڑھی حالات, علماء کے حالات میں لکھا رہتا ہے کہ حضرت کو انگریز سے بڑی نفرت تھی. یہ لکھا رہتا ہے باقاعدہ چھپا ہوا ہمارے اس زمانے کے علماء, حضرت کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی. میں سوچتا ہوں کہ حضرت کو نفرت کیوں تھی؟ بھائی اللہ کی پیدا ہوئی ہے انسان سے, اللہ کے پیدا کی انسان حضرت کو نفرت کی تھی. تو حضرت جانتے نہیں تھے قانون استبدال کو, کہ انگریز آئے ہیں تاکہ ان سے آپ لڑ نہیں کریں. ایک تو یہ کہ آپ ان کو دعوت دیں, باہر کے قوم آپ ملک میں آ گئی ہے, مدعو جو ہے آپ کے دروازے پہنچ گیا ہے, دعوت دیجیے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلے کہ ان سے آپ سیکھیے, ماڈرن نالج سیکھیے, ماڈرن سائنس سیکھیے, ان سے انگریزی سیکھیے, ان سے ماڈرن ٹیکنالوجی سیکھیے.
لیکن یہ مسلمانوں کا ذہن چھایا ہوا تھا کہ ہمیں تو ریکیپچر کرنا ہے اپنے پاسٹ گلوری کو، تو وہ کچھ حاصل نہ کر سکے. ہندو کا ایسا نہیں تھا کہ ہندو کا ایسا نہیں تھا کہ ہماری حکومت چھینی انہوں نے. یہ مسلمانوں کا ذہن تھا کہ ہماری حکومت چھینی ہے. تو ہندو اس معاملے میں ان کے اندر انڈیفرنس تھا، انڈیفرنس. تو ہندو بہت تیزی سے انگریزی سیکھنے لگا. ہندو نے انڈسٹری لگائی نئے طریقے کے مطابق، انگریزی سیکھی، سائنس پڑھی انہوں نے. کئی لوگ ہندوؤں میں جو سائنس میں نوبل پرائز ملا ان کو. ہر لحاظ سے انہوں نے ترقی کی. ایسے پوری دنیا کا معاملہ ہے. پوری دنیا میں مسلمان بس مغربی قوموں سے لڑنا، ان کو مارنا، ان کو ختم کرنا، کیونکہ وہ سمجھے کہ ظالم ہے، آکوپائر ہے. اس وقت یہ کیا ہوا، ایک مثال میں دیتا ہوں. جرمنی میں گوٹنبرگ پیدا ہوا اور اس نے پہلی بار ایک پرنٹنگ پریس بنایا، قابل عمل پرنٹنگ پریس، ورکیبل پرنٹنگ پریس. اب اس کے بعد دھڑا دھڑ یورپ میں یہ ہوا کہ کتابیں پہلے ہوا کرتی تھی ہاتھ کی لکھی ہوئی. ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پھیلتی نہیں تھی، تو علم جو ہے پھیلتا نہیں تھا. ایک شاہ سے کتاب لکھی، اب ہاتھ کی لکھی ہوئی رکھ دیا الماری میں. اب کوئی وہی جا کے پڑھے تو پڑھے، سارے لوگ کیسے پڑھیں؟ پرنٹنگ پریس نے اس کو پاسبل کر دیا کہ ایک کتاب لکھا ہے وہ چھپ کر ساری دنیا میں پھیلے. تو یورپ میں علم خوب پھیلا، اور مسلم دنیا میں علم پھیلے ہی نہیں. دیکھیے یہ ایک واقعہ ہے کہ پرنٹنگ پریس یورپ میں 14ویں صدی میں عام ہو چکا تھا، 14 سینچری میں. اب مسلم دنیا میں پرنٹنگ پریس آیا ہے 18ویں صدی میں. وہ بھی آئے نیپولین کے ذریعے سے، مسلمان نہیں لائے. تو 300 سال مسلمان مغرب سے پیچھے ہو گئے، سیدھے. ویسے دیکھیے تو 300 سال میں بھی اور بھی زیادہ پیچھے ہیں. یعنی اگر پرنٹنگ پریس کے لحاظ سے دیکھیں آپ تو 300 ایئرس پیچھے. آج مسلم دنیا میں، کسی مسلم دنیا میں نہ تو کاغذ بنتا ہے، نہ پرنٹنگ پریس بنتا ہے، نہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو پرنٹنگ بنتی ہے یورپ سے خرید کر لاتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو ملیٹنسی ہے وہ بھی مغرب کے بل پہ چل رہی. جو گن یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جو بم استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہیں سے خرید کر لاتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اگر نہ ہو تو ان کی ملیٹنسی بھی ختم ہو جائے. اتنا پیچھے ہیں مسلمان. تو کیوں ہے؟ انہوں نے اس معاملے کو نہیں سمجھا کہ یہ معاملہ استبدال کا، ریپلیسمنٹ کا ہے، یہ ظلم کا نہیں ہے. فلسطین میں سے اسرائیل آئے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. یہودی جو ہے ان پر بادشاہ نے 2 بار ان کو اٹیک کیا، ایک بابل کے بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے. تو یہودی بھاگے، ان کی بڑی تعداد چلی گئی یورپ میں. وہاں انہوں نے انگریزی پڑھی، سائنس پڑھی. تو یہ یہودی جو 1948 میں یعنی آئے اسرائیل میں، فلسطین میں، جو ڈائسپورا میں تھے، یہ جو یہودی ڈائسپورا میں تھے اور لوٹے فلسطین، وہ سب ماڈرن ایجوکیشن لیے ہوئے تھے. وہ ایک ڈیولپڈ نیشن تھی، وہ مسلمانوں کی طرح نہیں تھے. وہ میں نے دیکھ ریپلیسمنٹ کا معاملہ تھا. اب عربوں کو چاہیے تھا کہ ان سے سیکھیں، ان سے انٹریکٹ کریں.
دونوں مل جل کر کے فلسطین کو ڈیولپ کریں. لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ معاملہ ظلم کا ہوتا تو 60 سال تک کوئی ظلم نہیں کر سکتا. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کسی کو موقع نہیں دے سکتا کہ 60 برس تک ظلم ہی ظلم کرتا رہے ہو, سب کو مارتا پیٹتا رہے ہو. اس دنیا کا جو مینیج کر رہا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے کہ 60 برس سے زیادہ مدت تک ایک طرفہ لوگوں کو مارتا پیٹتا رہے اور انٹرویو نہ کرے. وہ تو ساری غلطی اس عربوں کی ہے, مسلمانوں کی ہے, اور ساری دنیا کی ہے, کیونکہ ساری دنیا جو ہے ان لوگوں کو حمایت کر رہی, انہیں لوگ شاباشی دے رہی, انہیں عربوں کو جو خواہ لڑ رہے ہیں. یعنی میرے سوائے میں ایک اکیلا ایک آدمی ہوں پوری دنیا میں جو کہتا ہوں کہ عرب غلطی پر ہیں. سب سمجھتے ہیں کہ ظلم کا واقعہ ہے اور عرب جو ہے صحیح کام کر رہے ہیں, سب ون ٹو آل. تو دیکھیے, اگر عرب سمجھتے کہ استبدال کا معاملہ ہے تو کیا ہوتا؟ ان سے ٹیکنالوجی سیکھتے, ان سے انگلش سیکھتے, ان سے ماڈرن ایجوکیشن لیتے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بار میں گیا فلسطین ایک سیمینار میں. اس سیمینار میں اسرائیلی بھی آئے تھے اور عرب بھی آئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں عرب نوجوان کئی ہیں جو بہت عمدہ انگریزی بول رہے ہیں, بہت اچھی انگلش بول رہے ہیں, جو کہ عام طور عرب لوگ نہیں بولتے. تو مجھے بڑا تعجب تھا کہ آخر یہ وہ عرب تھے, عرب نوجوان تھے اور انگلش بہت عمدہ بول رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ انگلش کہاں سیکھتے, کہاں پڑھا انہوں نے؟ پھر پتہ چلا کہ اسرائیل میں جو اسکول ہیں, جو بہت ہی اسٹینڈرڈ اسکول ہوتے ہیں, وہاں پڑھا انہوں نے. اور یہ اسرائیلی عرب ہے. یہ دیکھیے, فلسطین میں کچھ عرب ہیں, ابھی بھی بہت سے عرب خود اسرائیل میں بسے ہوئے ہیں. تو جو عرب اسرائیل میں بسے ہوئے ہیں ان کے بچوں نے پڑھا ان اسکولوں میں, اور بہت شاندار انگلش بول رہے تھے. یہ اس وقت ہے جب کہ 60 برس لڑ رہے ہیں, 60 برس لڑ رہے ہیں. اگر لڑے نہ ہوتے تو کتنی بڑی فائدہ ہوتا. ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ. ایک مرتبہ میں فلسطین گیا تو یروشلم میں ایک ڈائلاگ تھا. اس میں شریک تھا, یعنی اسپیکر کے طور پر نہیں, کیونکہ اسپیکر تو اس میں 2 ہی تھے, ایک عرب تھا اور ایک اسرائیلی. اسرائیل کا جو ایجوکیشن منسٹر تھا اس وقت وہ تھا, اسرائیل کا ایجوکیشن منسٹر وہ تھا. اور ایک عرب جو تھے بہت ہی ٹاپ کے عرب سمجھاتے تھے, اب شاید ان کا انتقال ہو چکا. تو بات چیت ظاہر ہے کہ انگلش ہو رہی تھی. تو ایجوکیشن منسٹر جو تھا اسرائیل کا بہت عمدہ انگریزی بول رہا تھا, بہت ہی سائنٹیفک انداز بات پیش کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں جو عرب تھے وہ اپنے کیس پیش نہیں کر پاتے تھے, کیونکہ ان کی ٹریننگ مدرسے میں ہوئی تھی, ماڈرن ایجوکیشن نہیں لی تھی انہوں نے, اچھی انگلش تھی نہیں ان کی. تو اپنے کیس کو بہت اچھا ڈیفینس نہیں کر پاتے تھے. اب وہ جو تھا اسرائیلی ایجوکیشن منسٹر تھا وہاں کا, وہ شاندار طریقے سے اپنا کیس پیش کرتا تھا. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لڑنا. اگر یہ عرب یہودیوں سے نہ لڑتے بلکہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے, کوآپریشن کرتے, مل کر کام کرتے, تو آج بہت آگے ہوتے. یہ بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ جو جانتے ہیں یہود کا لفظ جب بولتے ہیں تو اسی یہودی سمجھتے ہیں جو مدینے میں تھا 7ویں صدی عیسوی میں. جس مسلمان کو دیکھیے, جتنے علماء ہیں وداؤٹ ایکسیپشن
جب لفظ یہود آئے گا تو سمجھیں کہ وہ یہودی جو مدینے میں تھا. آج کا یہودی وہ نہیں جو مدینے میں تھا. سارے علماء اس معنی میں بےخبر ہیں, ون ٹو آل. جب وہ لفظ یہودی بولیں گے تو ان کے ذہن میں ہو کہ وہ یہودی جو مدینے میں تھا. آج کا یہودی ایک ڈیولپڈ نیشن ہے, ایجوکیٹڈ نیشن ہے, ان میں بہت زبردست ایجوکیشن ہے, بہت ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں. امریکہ میں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے. میں ایک مرتبہ امریکہ گیا تو میں نے پتہ کیا کہ آخر یہودیوں میں اتنی زبردست تعلیم کیوں ہے, اتنا زیادہ لرنڈ کیوں ہوتے ہیں لوگ. تو پتہ چلا کہ ان کا ایک ٹریڈیشن ہے. یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں, ایک لفظ دیتے ہیں ان کو, وہ ہے ایکسلنس. ایکسلنس, وہ کہتے ہیں تم کو ایکسلنس کو اپنا گول بنانا ہے, ایکسلنس سے کم پر راضی نہیں ہونا ہے. یعنی یہودی والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم کو ایکسلنس پر سے کم پر راضی نہیں ہونا. یہ ان کی ٹریڈیشن ہے, ان کی فیملی ٹریڈیشن. اب مسلمانوں میں کیا ہے, مسلمانوں میں کیا کہ ہمیں ریزرویشن دو, ہم کو فیور دو, ہم کو وظیفہ دو, ہم کو یعنی ہمیں ایڈمیشن دے دو چاہے ہمارا نمبر کم ہی ہو کیوں نہ ہو. آپ جائیے علی گڑھ میں جائیے, دیکھیے جامعہ میں جا کر دیکھیے, جہاں بھی جائیے. یعنی مسلمان کے بچے کو ان کے گھر میں جو ماحول ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تم کو فیور چاہیے, تم کو ریزرویشن چاہیے. اور اسرائیل کا جو بچہ ہے اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ نہیں, کچھ نہیں, تم کو کمپٹیشن میں اور چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے, کمپٹیشن میں آنا ہے, ایکسلنس کو اپنا گول بنانا ہے. تو اگر یہ عرب لڑتے نہ بلکہ اسرائیل سے مل جل کر رہتے وہاں پر, تو زبردست ترقی ہوئی ہوتی اس ایریا کی, اس ایریا کی زبردست ترقی ہوئی تھی. ایسے ہی دوسرے علاقے جو ہیں, مثلا اس ایشیا کے علاقے کو لیے جہاں انگریز آئے, اگر یہ لوگ نفرت نہ کرتے, نہ لڑتے, تو بہت کچھ سیکھتے. اس کا نتیجہ آپ دیکھیے, اس کے نتیجے میں کیا ہے, ایک منافقت کا ایک بہت بڑا سیلاب. آپ غور کیجیے کہ جن لوگوں کے دادا اور نانا انگریزوں سے لڑے تھے یہ کہہ کر کہ یہ ظالم ہیں, ان کے بچے وہی جا کے بس رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں. جن بچوں کے دادا نانا لڑے تھے ان کو دشمن بتا کر کے, امریکہ دشمن ہے, یورپ دشمن ہے, انہیں کے بیٹے اور پوتے جا کر کے وہاں بس رہے ہیں. منافقت نہیں ہے. یہ سب کیوں آتا ہے؟ جو آپ لا آف نیچر کو فالو نہ کریں. یاد رکھیے, لا آف نیچر کو فالو نہ کرنے کے بعد جو چاہتی ہے وہ منافقت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کامیاب تو ہو نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہو کہ پھر ان سے منافق بن کر ان سے آپ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وژڈم جو ہے مسلمانوں کو بتانے کی, پوری امت مسلمانوں کو بتانے کی, کہ جس چیز کو تم ظلم کر رہے ہو وہ استبدال ہے, ریپلیسمنٹ ہے. ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم اس کے اوپر لائی گئی ہے, تو ان سے کوآپریشن کرو, ان سے انٹریکٹ کرو, ان سے سیکھو, ان سے لرننگ پروسیس چلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کانا یتعلم من کل احد, وہ ہر ایک سے سیکھتے تھے. دیکھیے یہ انفرادی چیز نہیں ہے, قوموں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے, قوموں کے معاملے بھی سیکھنا پڑتا ہے. جس سے حضرت عمر اپنی ذات کے اعتبار سے سیکھتے تھے, پوری قوم کو سیکھنا چاہیے دوسری قوم سے. اس کی مثال ایک لے لیجیے, انڈیا میں جو مسلمان پیورلی مسلم پاکٹ پہ رہتے ہیں وہ ابھی تک کوئی ترقی نہیں کر سکے, لیکن جو مسلمان رہتے ہیں
ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر کے ہندو علاقے میں زیادہ ترقی کی انہوں نے، زیادہ ترقی انہوں نے کی. خود یہیں جاؤ میں بیٹھا ہوں، یہ مسلمان جو پرانی دلی میں پہلے تھے وہاں کوئی ترقی نہیں کر پاتے تھے، وہ جب ادھر آئے تو بڑی بڑی ترقیاں کی انہوں نے. یہاں مسلمانوں کے ساتھ جب وہاں آ کر آباد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ افراد اور قوم دونوں مل جل کر رہیں، انٹریکشن کریں، ان سے وہ سیکھیں ان سے وہ سیکھیں، ڈائلاگ پروسیس چلا جائے، لرننگ پروسیس چلا جائے، اور ہیٹ کو حرام سمجھا جائے، نفرت کو حرام سمجھا جائے، وائلنس کو حرام سمجھا جائے. کیونکہ اگر آپ کا ہیٹ ہے، وائلنس ہے، تو آپ نارمل طریقے سے دوسروں سے سیکھ نہیں سکتے. کبھی بھی ممکن نہیں کہ آپ دوسروں سے نارمل طریقے سے سیکھیں. تو پورا اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے وہ سب چلتا ہے لرننگ پر، ایک سے دوسرا سیکھے. یہ نہیں کہ مارو کاٹو، یہ تو بالکل یعنی یہ کچھ جگہ ہی نہیں ہے. مار پیٹ کلچر جو مسلمانوں میں چل رہا ہے وہ تو اس کی تو کچھ جگہ ہی نہیں ہے خدائی نظام میں. نفرت کلچر، وائلنس کلچر، فائٹنگ کلچر، اور وہ ہیٹ کلچر، کلچر آف کنفرنٹیشن، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے خدا کی دنیا میں. جگہ اس سینس میں کہ آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ انیمل کی طرح زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ترقی نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ سب سے پہلے ہوا تھا تاتاریوں کے زمانے میں. وہ بھی ریپلیسمنٹ تھا، کیونکہ عباسی سلطنت بالکل ایک دیمک زدہ سلطنت بن چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹایا اور تاتاری آئے اور پھر ترقی کے نئے دروازے کھلے. اس وقت سے یہ غلطی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ہمیں لڑ کر کے انہیں بھگانا ہے. اس وقت سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اب آخری وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ ختم ہو. جس چیز کو ظلم سمجھتے ہیں اس کے استبدال، ریپلیسمنٹ سمجھیں. دوسرے قوموں سے نفرت کرنا بند کریں، دوسری قوموں سے ہمدردی اور دوستی کا تعلق قائم کریں، دوسری قوموں سے سیکھیں، دوسری قوموں سے سیکھیں، مل جل کر کے آگے بڑھیں. اس کو یہ لا آف نیچر ہے. اب آخری وقت آ گیا کہ مسلمان اس بات کو سمجھیں، ورنہ اگر یہ جو ابھی چل رہا یہ چلتا رہا تو ابھی تک بھی وہ پیچھے رہے، ایک بیکورڈ کمیونٹی، آگے بھی بیکورڈ کمیونٹی بنے رہیں گے. اسلامک اسٹیٹ بنانا اور اسلامی جہاد کے نام سے لڑائی لڑنا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ ایک اسٹیٹ بنائیں، اس کا نام رکھ دیں اسلامک اسٹیٹ. اب لڑائی چھوڑیں اور کہیں کہ یہ جہاد ہے. آپ ٹکراؤ کہیں کہ نظام مصطفیٰ ہے، اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کے نام رکھنے سے وہ چیز جو ہے بدل نہیں جائے گی. قومی لڑائی رہے گی، وہ اسلامی جہاد نہیں بن جائے گا. قومی اسٹیٹ ہی رہے گا، اسلامی حکومتیں بن جائے گی نام رکھنے سے. تو اس زمانے میں مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ وہ ہر چیز جو قومی جذبے کے تحت اس کو اسلام کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو ہمارے قومی جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ لا آف نیچر کیا ہے، خدا کا پلان کیا ہے، خدا کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے، پھر اس سے ہم اپنے کو ایڈجسٹ کریں.
تو ایک پہلو تو یہ ہے، میں ذاتی طور پر تو دعوتی دائی ہوں، میرا دعوت کا مزاج ہے، تو دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی یہی ضروری ہے. لیکن جو لوگ انڈسٹری اور بزنس ان لائنوں میں چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے. یعنی سیکولر ترقی کے لیے بھی ضروری ہے اور ریلیجس ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. چاہے آپ سیکولر ترقی کرنا چاہتے ہو یا ریلیجس ترقی کرنا چاہتے ہو، آپ کو اپنے ذہن سے یہ بات ختم کرنی پڑے گی کہ یہ ظلم ہے. نہیں، یہ استبدال ہے، ریپلیسمنٹ ہے. ایک خون، یعنی پرانے خون کو ہٹانا، نئے خون کو لانا. وہ ہوگا. آپ کتنے ہی پروٹیسٹ کریں، کتنے ہی لڑائی لڑیں، کتنے ہی اپنے کو تباہ کریں، لیکن وہ ریپلیسمنٹ ہوتا ہی رہے گا. اگر ریپلیسمنٹ نہ رہے دنیا میں، اسٹیگنیشن آ جائے گا، ترقی رک جائے گی. جیسے ہمارے باڈی میں آپ جانتے ہیں کہ سیل بدلتے رہتے ہیں. ہماری باڈی میں اگر سیل نہ بدلیں تو ہم اتنی مدت تک زندہ نہیں رہ سکتے. درختوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری باڈی کا بھی ایسے ہوتا ہے. تو یہ ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہے، نہ کہ ظلم کا معاملہ. تو جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہے. اور جو لوگ یعنی مادی ترقی چاہتے کرنا ان کو بھی جاننا پڑے گا کہ یہ ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہے، ظلم کا معاملہ نہیں. جب آپ ایسا جب یہ سوچ آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر ہیٹ ختم، انٹالرنس ختم، پروٹیسٹ ختم، لڑائی ختم، گن کلچر اور بم کلچر ختم، نگیٹو ایکٹیویٹیز ختم. پھر بالکل ایک نئی دنیا بنے گی، ایک پازیٹیو دنیا. جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی مسلمانوں میں، یہ سوچ، تب تک کوئی بڑی ترقی ہونے والے نہیں ہے. کل میں انٹرنیٹ پہ ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بہت پاپولر ریڈر آج کل مقرر ہو گئے ہیں. وہ پاپولر، بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ بھیڑ. لیکن کیا تھا؟ الفاظ کی بھرمار، خوشبو الفاظ کی بھرمار. اس طرح کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کی تقریر سے لوگوں کو کچھ سوچ نہیں مل رہی تھی، کوئی ری تھنکنگ نہیں مل رہی تھی. بس واہ 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 واہ، تالیاں بجانا، واہ واہ کرنا، بھیڑ جمع ہونا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ کو لوگوں کی سوچ بدلنی پڑے گی، وے آف تھنکنگ بدلنا پڑے گا، تب کوئی بڑا چینج آئے گا، کوئی نیا دور شروع ہوگا. آج کل بہت دکھ رہے ہیں لوگ تقریریں والے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے خوب جوشیلی تقریریں کرتے ہیں اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور بھیڑ اکٹھا ہوتی. ہر مسلم ملک میں ایسے اسپیکر پیدا ہو گئے ہیں. انہیں کو قرآن میں کہا گیا سرسارون. یہ سب سرسارون ہیں. تو لوگوں کی سوچ کو بدلیے، لوگوں کے مائنڈ کو بدلیے، وے آف تھنکنگ کو بدلیے، تب کوئی نیا دور شروع ہوگا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں اور اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ملے، ہمیں آخرت میں بھی رحمت ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll be starting with the question answer session now.
all the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Please mention your location when you send your questions. مولانا یہ سوال آیا ہے پونے سے، آفتاب صاحب نے کیا ہے، اور وہ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا I totally agree with you on importance of patience, and I want to also live my life being a patient person. But unfortunately, whenever I face a provocative situation, I lose temper despite my knowing that I should exercise patience. It is only later that I realize my mistake. Maulana Sahab, please advise me and guide me how I can change myself, as in the heat of moment I forget all the Quranic teachings. دیکھیے یہ فارگٹ کرنے کی بات نہیں ہے. آپ نے یا آپ جیسے دوسرے لوگوں نے اپنے ذہن کو کبھی بنایا نہیں ہے، اسی پچھلے مائنڈ سیٹ پر آپ جی رہے ہیں. تو صرف یہ جاننا کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ کافی نہیں ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے. مثلا یہ بات جو میں نے عرض کی کہ آپ سوچیں بار بار کہ قرآن میں صبر کی اہمیت کیوں ہے. صبر کی اہمیت اس یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کو اگر قابو نہ لائیں تو آپ ہی کو سفر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نظام فطرت کو بدل نہیں سکتے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں نے نہیں بنائی ہے، خدا نے بنائی ہے. تو میں اس دنیا کو اویل کر سکتا ہوں خدا کے قانون کو جان کر کے، تو اسے صبر کرنا پڑتا ہے. جہاں خدا کا قانون جو ہے میرے مرضی کا ساتھ نہ دے رہا ہو وہاں مجھے صبر کرنا پڑے گا. صبر نہ کروں تو مجھے کو میں صبر کروں گا. تو آپ جیسے لوگوں کے بارے میں میری رائے ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا ہے. آپ بس یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن مائنڈ سیٹ تو وہی کہ وہی ہے. تو بہت زبردست طریقے پر اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی. ڈی کنڈیشننگ اپنے مائنڈ میں یہ بٹھانا پڑے گا کہ صبر کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ ہم پرابلم کو اگنور کریں اور اپرچونیٹیز کو اویل کریں. یہ صبر ایک وژڈم ہے. تو جب تک آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں گے نہیں اور مائنڈ میں اس بات کو بٹھائیں گے نہیں اپنی ڈی کنڈیشن کر کے کہ صبر کا معاملہ وژڈم کا معاملہ ہے. تو میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کا کیسے ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ کو چینج تو کیا نہیں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا. میں نے خود اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہے. پہلے میں آسانی سے میری سوچ جیسے اب بولتا ہوں میں. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ. اس کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ کے اندر رائٹ تھنکنگ آئے گی، رائٹ انداز میں آپ رسپانس وہ آپ کا رسپانس صحیح ہو جائے گا ہر موقع پر. یہی صحیح طریقہ ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے کشمیر سے حمزہ صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا ریسنٹلی ان اے ٹیلی ویژن انٹرویو former President of Pakistan, General Pervez Musharraf, said that we are Muslims. We know how to give a befitting reply. He said this in reference to a question on Kashmir issue. It is these statements which makes Muslim youth think that retaliation is the way in Islam and not patience. Maulana, what is your opinion on this? دیکھیے لوگوں کو یہ بتائیے کہ چاہے جنرل پرویز مشرف ہو یا کوئی اور ہو، جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو آپ قرآن میں اس کا ریفرنس ڈھونڈیے. اگر وہ اویلیبل تو پوچھیے ان سے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. ان سے پوچھیے ٹیلی فون کر کے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے مل کر کے، جیسے بھی
اپنے مائنڈ سے لوگ بولتے ہیں، اپنے مائنڈ سے. تو جب تک وہ قرآن کا کوئی ریفرنس نہ دیں ان کی بات کو بالکل یعنی لیٹر بن میں ڈال دیجیے. ان کی بات کو آپ لیٹر بن میں ڈال دیجیے. میں حیران ہوں کہ کیسے لوگ کسی کہنے پر رائے بنا لیتے. تو بھی آپ کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. یعنی قرآن بھی مانتے ہیں اور ایک کسی کی الٹی سیدھی بات کو پال لیتے ہیں. ایسا ہر اسٹیٹمنٹ جو کوئی آدمی دیتا ہے وہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. آپ کے ٹیسٹ ہے کہ آپ کسی کہنے پر نہ مانیں بلکہ قرآن میں اس کا ریفرنس ڈھونڈیں. اگر قرآن سے وہ ٹھیک نکلے تو مانے تو نہ مانے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے. بجائے اس کے کہنے کے پیچھے دوڑیں، آپ یہ کوشش کی کہ آپ ٹیسٹ میں پورے اتریں. ہر آدمی چاہے کوئی بھی ہو اس کی بات کو قرآن پر جانچا جائے گا. اگر قرآن کے مطابق ہے تو لیا جائے گا، نہیں تو نہیں. اور میں سمجھتا ہوں بڑے مشرف کی وہ ہے یعنی ریٹرک جو کہتے ہیں، ریٹرک ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں، صرف ریٹرک ہے. سوال ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں تو کہتے ہیں واقعات ہوئے تو وہاں کیوں نہیں وہ جیتے سکے وہ. تو یہ تو ریٹرک ہے. مسلمان ریٹرک پہ دوڑتے ہیں. عجیب غریب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے بجائے کہ ریٹرک پہ دوڑتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. مولانا اگلا سوال رامپور سے ہے محمد مطلوب صاحب کا، اور وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین توبہ اینڈ استغفار. دیکھیے، توبہ کے لفظی معنی ہیں پلٹنا. توبہ یا توبو کے لفظی معنی ہوتے ہیں پلٹنا. یعنی ایک ہم غلط کام ہو گیا تھا ہم سے تو ہم پلٹے، دیٹ از توبہ. تو قرآن میں آتا ہے کہ ثم یتوبون من قریب، کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً ہی لوٹنا چاہیے. دیکھیے، اس کو یاد رکھیے اس بات کو کہ اسلام میں توبہ بعید نہیں ہے، صرف توبہ قریب ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. توبہ کے بعد استغفار آتا ہے. استغفار کے لفظی معنی ہے بخشش چاہنا. توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹنا. جب آپ لوٹیں گے یعنی اپنی غلطی سے لوٹیں گے، یو ٹرن لیں گے، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ دعائیں کریں گے، مغفرت مانگیں. اسے کہتے ہیں استغفار. تو توبہ کے بعد استغفار آتا ہے. پہلے توبہ، اس کے بعد استغفار. لیکن توبہ کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ قرآن میں ہے کہ ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی وہ توبہ کرتے ہیں، یعنی غلطی سے پلٹتے ہیں. اس پر میں نے غور کیا کہ توبہ قریب کیوں ہے قرآن مجید میں. اس کی وجہ دیکھیے یہ ہے کہ نفسیات کے مطالعے سے بات سمجھ میں آتی ہے. آدمی کے مائنڈ میں جب ایک بات آتی ہے میں نے فلاں کام غلط کیا، تو پہلے دن ضمیر اس کو ٹوکتا ہے. اچھا، اگر آپ توبہ نہ کریں تو دھیرے 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 اسی میں کنڈیشن ہونے لگتے ہیں، کنڈیشن. تو دھیرے دھیرے اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے. کہیں میموری میں رہتا ہے ایسا میں نے کیا تھا، لیکن اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر توبہ کا اسپرٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی آدمی کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو جلدی سے اس کو توبہ کرنا چاہیے. یعنی توبہ کو واپس ہونا چاہیے. واپس ہونے کے معنی کہ غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. اور استغفار یعنی اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اپنی طرف سے آدمی جو توبہ کرتا ہے اس میں اللہ کی مدد چاہیے اس کی. تو گویا کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کے بعد جو نئی زندگی بنا رہا ہے اس میں اللہ کی مدد کا طالب ہونا. یہ مطلب ہے اس کا.
مولانا اگلا سوال کیا ہے چنئی سے مولانا اقبال عمری نے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا آج ہی معلوم ہوا کہ ظلم خدا کی ڈکشنری میں نہیں ہے، مسلمان اپنی غلطی کو خدا پر کیوں ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ مسلمان ہوتا ظلم ہی نہ ہوتا، یہ تو خود ساختہ لاجک ہے۔ قرآن میں دیکھیے ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہونے کے برابر ظلم ہو رہا، تو اس آیت کا انکار کرنا پڑے گا، اس آیت کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر تم اسلام پر ہو تو کبھی کسی کو ظلم کرنے کا اللہ موقع نہیں دے گا۔ یہ تو جھوٹی بات ہے، ہم مسلمان ایسے ظلم ہو رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے قرآن کے نفی ہوتی ہے، خدا کے قانون کی نفی ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ مسلمان کی سوچ قومی سوچ بن گئی ہے، قومی سوچ جیسے دوسری قومیں سوچتی ہیں ویسے مسلمان سوچتے ہیں۔ اس قومی سوچ کو انہوں نے اسلامائز کر رکھا ہے، اپنے خود ساختہ لڑائی کو جہاد بنا رکھا ہے، خود ساختہ سیاست کو اسلامی حکومت بنا رکھا ہے، خود ساختہ ہنگامے کریں گے اور کہیں گے نام مصطفیٰ یہ۔ تو اپنے قومی یعنی اپنی قومی سرگرمیوں کو انہوں نے اسلامائز کر رکھا ہے، یہ میں کہوں گا، اس کو اسلام کا ٹائٹل دے رکھا ہے۔ کوئی بھی شخص جو سنسیئر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار صرف قرآن پڑھے، ایک بار، تو اپنی غلطی کی دریافت کر لے گا وہ۔ مولانا اگلا سوال کیا ہے عامر بن یوسف صاحب نے پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے چیپٹر 64 ورس نمبر 16 میں آیا ہے جو حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ آپ میری تفسیر پڑھیے تذکیر القرآن، اس کے بعد سوال کیجیے۔ میری تفسیر اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، 3 زبانوں میں ہے، اس کو پڑھیے اور پھر سوال کیجیے، کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے آپ کو۔ مولانا انہی کا ایک اور سوال ہے، وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمز میں ٹرائبل ایج کی بگننگ کب سے ہوئی، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ بگننگ کی بات نہیں ہے، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ ٹرائبل کلچر میں جیتے تھے، اس میں وہ کنڈیشن ہو چکے تھے، اس میں کنڈیشن ہو چکے تھے، وہ تو بگننگ کی بات نہیں ہے، وہ تو ٹرائبل کلچر ہی کو لے کر آئے اسلام میں۔ تو اس زمانے میں یعنی جو تربیت اور تعلیم درکار تھی وہ نہیں ہو سکی۔ قرآن میں جو ایک اصول بتایا گیا تھا کہ ما کان المؤمنون لينفروا کافہ فلولا نفر من كل فرقة منهم، یعنی ساری کی ساری قوم نہیں آ سکتی، تو یعنی ایک گروپ کی شکل میں لوگ آئیں مدینہ اور ان کی تعلیم تربیت ہو، لیکن یہ عملاً یہ نظام بنا نہیں وہاں پر، کیونکہ لڑائی چھڑ گئی۔ تو اب بھی مسلمان یعنی ابھی بھی وہ کام نہیں کر رہے ہیں تعلیم تربیت کا، تو ابھی تک اس کا اثر، ابھی جو جنگیں دیکھ رہے ہیں آپ، وہ سب ابھی بھی ٹرائبل کلچر کا وہ نشان ہے، اسی کا ٹریس ہے۔ ٹرائبل کلچر سے ابھی مسلمان باہر نہیں آئے، اسی آپس کی لڑائی، انتقام،
اور نفرت، وہ سب ٹرائبل کلچر ہی کتنے دن ہے. تو اس کا توڑ صرف ایجوکیشن ہو سکتا تھا، لیکن ایجوکیشن مسلمان میں ہوئی نہیں. جو مدرسے کا ایجوکیشن بالکل ناکافی ہے. جو مدرسے میں ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ناکافی ہے اس کے لیے. بلکہ جو لوگ جاتے ہیں سیکولر ایجوکیشن میں وہ کسی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. ان کی ڈی کنڈیشن ہو جاتی ہے، مدرسے والوں کو نہیں ہوتی. تو ٹرائبل کلچر کو لے کر ہی آئے لوگ اسلام، اور وہ کنٹینیو رہا، کیونکہ تعلیم کا جو نظام مطلوب تھا وہ نہیں ہو سکا. خود قرآن میں بتایا گیا تھا وہ نظام نہیں بن سکا. اس آیت کو آپ پڑھیے، ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ. یہ مشہور آیت ہے، اس کو آپ پڑھیے. اس کی تفسیر یہ بتایا گیا تھا کہ نظام تعلیم قائم کرو، لیکن وہ نظام تعلیم جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی تاریخ قائم نہیں ہو سکا. ان کی ڈی کنڈیشن کا یہ آیت کا مطلب تھا کہ لوگوں کی کنڈیشن کو توڑو، یعنی سابق مائنڈ سیٹ کو لے کر کے جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اس کو ختم کرو، اور نیا ذہن بناؤ، نیا مائنڈ بناؤ، نئی سوچ بناؤ. تو مسلمان پہلے بھی لڑائی بھڑائی میں مشغول رہے، آج بھی لڑائی بھڑائی میں مشغول ہے، اور صحیح معنوں میں وہ تعلیمی نظام نہیں بن سکا جو مطلوب تھا. دیکھیے یہ ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 122. بہت زبردست اس میں تعلیم تھی کہ جو لوگ پچھلے مائنڈ سیٹ کو لے کر کے داخل ہو گئے اسلام میں کلمہ پڑھ کر کے، ان کی ڈی کنڈیشن ضروری ہے. اور ڈی کنڈیشن ہوگی تربیت کے ذریعے. یہ کام بہت ہی جزوی طور پر ہوا، باقاعدہ نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہو رہا ہے. تو آج ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے تعلیم کے نظام کو اس نہج پر قائم کریں کہ لوگوں کی ڈی کنڈیشن کرنے کے نہج پر، تب جا کر یہ چیز ختم ہوگی. مولانا اگلا سوال کیا ہے اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے سنسیئرٹی ان اے پرسن. بس دیکھیے سنسیئرٹی جو ہے یہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح سے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ ایک سبجیکٹیو میٹر ہے، سبجیکٹیو میٹر ہے. ایک پہچان بتاتا ہوں آپ کو میرے تجربے کے مطابق، کہ اپنی غلطی کو ماننا کھلے طور پر. سنسیئرٹی کی ایک پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو کھلے طور پر مانے، بالکل کھلے طور پر. میں نے اپنے تجربے میں تو یعنی شاید 1-2 تاریخ ملے ہوں مجھے 1-2 آدمی اپنی غلطی کو مانتا ہی نہیں. لوگ پیچ اپ کرتے ہیں، ٹوسٹ کرتے ہیں، گھماتے پھراتے ہیں، لپ سروس کرتے ہیں. کھلے دل سے اپنی غلطی کو اگر مان لے آدمی سچ مچ، تو وہ سنسیئر ہے آدمی، یہ اس کی پہچان ہے. اور کھلے دل سے پہچاننے کا جو نمونہ ہے وہ تو نے قائم کیا ہے کہ ان کو ایک غلطی نشاندہی کی گئی ان کی کہ آپ نے یہ جب وہ خلیفہ تھے، یہ فیصلہ آپ کا درست نہیں ہے. تو آپ بول پڑے لولا فلان لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا. اس درجے کا اعتراف اگر دیکھیں کسی کے اندر، آپ سمجھیں کہ وہ سنسیئر آدمی ہے. اس درجے کا اعتراف. اور لپ سروس والا اعتراف تو سبھی کرتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس درجے کے اعتراف کہ لولا فلان لہلک عمر، تب سمجھیے کہ وہ آدمی سنسیئر آدمی ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے آیا ہے مس آنکھی کا، اور انہوں نے لکھا ہے ٹائم اینڈ اگین آئی کم اکراس دا کوشچن دیٹ اسلام از اے ریلیجن
which spread with the power of sword from earliest days till current times. Maulana Sahab, my question is, how should we approach this issue so that the wrong ideas among non-Muslims can be rectified? دیکھیے میں اس پر میں نے بہت لکھا ہے. یہ اسلام یعنی سوڈ جو ہے یا وار جو ہے یہ اسلام کی کوئی ٹیچنگ نہیں ہے, اسلام کی ٹیچنگ کا پارٹ نہیں ہے. جسے اسلام میں ہے کہ اللہ کو ایک مانو, سچ بولو, اللہ کی عبادت کرو, یہ اسلام کی ٹیچنگ کا پارٹ ہے. لیکن یہ جو وار ہے یہ اسلام کی اپنی ٹیچنگ کا پارٹ نہیں ہے, یہ ہے اس کے پیچھے ایج فیکٹر. اس وقت دنیا میں ٹرائبل کلچر تھا اور ٹرائبس جو ہوا کرتے تھے ان میں ان کا کلچر ہی تھا لڑنا پھرنا, برابر لڑتے پھرتے رہتے تھے. وہ جہاں جہاں بھی ٹرائبل کلچر تھا ہر جگہ بس لڑنا پھرنا. اس وجہ سے جب ان کے یہاں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توحید کا بات کہی تو اس کو ایک نئی بات لگی اور نئی بات کے خلاف ہو جاتے تھے وہ لوگ. تو اس بنا پر وہ لڑنے شروع کر دیا انہوں نے. تو اسلام میں دیکھیے جو چند جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں بھی بہت چھوٹی جنگیں تھیں. وقت اسکرمشز تھی, وہ وار نہیں تھی. اسلام میں کوئی ایک بھی فل فلیج وار نہیں. جو چند وار ہے وہ سب اسکرمشز ہے. وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے اٹیک کیا, انہوں نے اگریشن کیا, اور وہ اٹیک بھی اس لیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے ٹرائبل مائنڈ سیٹ تھا. اب تو میں سوچتا ہوں کہ اسلام میں وار کا کوئی جگہ نہیں ہے. اب اسلام میں اب وار ایک ارریلیونٹ بات بن چکی ہے آج. اب تو اسلام, اب تو دنیا میں پیس ہے, فریڈم ہے, ٹالرنس ہے. اب لڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں. کون آپ سے لڑنے آتا ہے؟ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کون آپ سے لڑنے آتا ہے؟ لیکن اسی کام کے لیے پہلے زمانے میں لوگ لڑنے آ جاتے تھے, توڑ پھوڑ کرتے تھے. اسی کام کے جو ہم کر رہے ہیں. تو وہ ہے ایج فیکٹر کی وجہ سے اس کا کوئی تعلق اسلام کی ٹیچنگ سے نہیں ہے. مولانا اگلا سوال پڑھنے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا عنایت عمری نے بھیجا ہے بنگلور سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ صبر حقیقت واقعہ کا اعتراف کا نام ہے, اور حقیقت واقعہ کا اعتراف ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ مانے کہ اس کو پرابلم کے درمیان رہ کر مواقع کو اویل کرنا ہے. ٹھیک, جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے سکندر سیفی صاحب نے, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تشریح کریں. وہ سٹیٹمنٹ اس طریقے سے ہے, اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکیے, اور اگر نہیں ہے تو زبان سے, ورنہ دل سے برا مان لیجیے. یہ غلط کوٹ کیا ہے انہوں نے. اس میں ظلم کا لفظ یہ نہیں ہے, اس میں ہے من رہا من کو منکر. آپ نے ظلم کا ہاتھ بنا لیا. سب سے پہلے آپ پھر سے جا کر حدیث کو پڑھیے اور اس پر توبہ کیجیے کہ آپ نے غلط کوٹ کیا. جس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں لفظ یہ نہیں ہے, اس میں من رہا منکرن ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ جا کر دیکھیے کتاب میں, اور جب آپ پائیں کہ اس میں ظلم کا لفظ نہیں تو سب سے توبہ کیجیے, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیے. حدیث قرآن اس طرح سے کوٹ کرنا غلط, بہت ہی گناہ کی بات ہے. آپ جا کے دیکھیے, پھر اگلے اتوار کو مجھے بتائیے کہ اس کہاں یہ ہے ظلم کا لفظ. وہاں ظلم کا لفظ نہیں ہے, وہاں من رہا منکر کا لفظ ہے.
مولانا اگلا سوال کیا ہے دلی سے مس نغمہ صدیقی نے، اور انہوں نے لکھا ہے when the ideal cannot be achieved in this world where everybody has freedom, then why have philosophers and thinkers continued to strive for ideal? Don't they think? دیکھیے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق ہماری زندگی کے دو پارٹ ہیں، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو آئیڈیل ورڈ صرف پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اللہ نے رکھا ہے، یعنی خالق نے رکھا ہے، پری ڈیتھ پیریڈ میں رکھا نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ان لوگوں کی غلطی کیا ہے کہ جو چیز صرف پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں مل سکتی تھی اس کو انہوں نے چاہا کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں حاصل کریں. وہ چونکہ اللہ کے نقشے کے خلاف تھی اس لیے وہ اچیو ہی نہیں ہوئی. یہ خلاصہ. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے راج ملک صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا یہ بتائیں کہ پیغمبر اسلام کس مسلک کے تھے، کیونکہ جس مسلک کے لوگوں سے ملا جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اس کے مسلک کے تھے. اس کو واضح کریں. بھئی یہ مسلک جو آج کل نا لفظ مسلک بولا جاتا ہے فقہی اسکول کے لیے، تو فقہی اسکول تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں. عباسی دور میں یہ ہوا، وہ ابھی تب بھی اتنا کٹر نہیں تھا جو اب ہے. عباسی دور میں یہ 4 مکتب نہیں بنے تھے. اب جو 4 فقہ بنی ہوئی ہے یہ صرف ایک بس لوگ آتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے، اسی درجے میں تھی. باقی ایک گروپ بن گیا ہے 4 الگ الگ، یہ اس زمانے میں بھی تھے نہیں تھا. تو مسلک کا جو کانسیپٹ ہے موجودہ زمانے میں فقہی اسکول کے معنی میں، تو وہ تھا ہی نہیں پیغمبر زمانے میں. یہ تو انوویشن ہے، یہ تو انوویشن ہے بات کو. اور یہ آیا ہے غلو کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں ایکسٹریمزم. اس سے تو آدمی کو یعنی باہر آنا چاہیے. اسلام میں کوئی مسلک نہیں، کوئی فقہی گروپ بندی نہیں، ایک ہی اسلام ہے، وہ سب کے لیے ہے. مولانا اگلا سوال دلی اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے تجدید دین. تجدید دین. جو لوگ اردو نہیں جانتے وہ پڑھوا کے سن لیں کسی سے. مولانا اگلا سوال کیا ہے دلی سے محمد سلمان صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے اگر پوری دنیا میں مسلمان اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر اتنے ناکام کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے ہم جیت نہیں پا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. حق کے لڑنا ہی اسلام میں نہیں. یاد رکھیے اسلام میں حق کی لڑائی ہے ہی نہیں. یہ تو ماڈرن ایج میں جو ہے اس کا وہ ہے، یعنی جو کانسیپٹ آیا ہے ہیومن رائٹ کا، جس کو میں غلط سمجھتا ہوں. ہیومن رائٹ کے سے یہ چیز آئی ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں دیکھیے بخاری میں ایک روایت ہے ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. یہ بخاری میں ہے ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، یعنی دوسروں کو جو حق ہے وہ دو ان کو، اپنا حق اللہ سے مانگو. حق کی لڑائی ہے ہی نہیں، حق کے لیے دعا ہے. یعنی حق کے لیے ذاتی کوشش یا دعا، یہ ہے اسلام میں. حق کی لڑائی تو ہے ہی نہیں. ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. دوسروں کا حق جو تمہارے پر آتا ہے وہ دوسروں حق دو ان کو، تو تمہارا جو حق ہے وہ اللہ سے مانگو. یعنی اپنے حق کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. یہ تو حق کی لڑائی بالکل ہی بیس لیس ہے، ان اسلامک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں قرآن حدیث سے. تو ناکام ہو گئی. جس سے کا تعلق اسلام سے نہ ہو تو ناکامی تو ہونے ہونا ہے وہاں. مولانا اگلا سوال کیا ہے دلی سے ڈاکٹر فریدہ خانم نے، اور انہوں نے لکھا ہے دس پرنسپل آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز is clearly mentioned in the Quran. Why is it that our commentators of the Quran
have failed to highlight the importance of such an eternal principle in operation in this world. What is your comment on this? دیکھیے قرآن کے تفسیروں میں یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس کو وہ شان نزول تک محدود کر دیا گیا. شان نزول سے جو نکلے وہی اس کا مطلب ہے. ایسے اس زمانے میں کوئی لوگ پیدا ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ نظم سب سے بڑی چیز ہے. آیتوں کے دو آیتوں کے بیچ میں نظم, دو صورتوں کے بیچ میں نظم, وہ بھی میرے نزدیک ایک پردہ ڈالنا ہے. کیونکہ آیتوں کے نظم سے آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کو اپلائڈ وے میں نہیں سمجھ سکتے آپ. قرآن کے سلسلے میں ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ ایک ہے قرآن, ایک ہے اپلائڈ قرآن. تو یہ نظم کا طریقہ یا شان نزول کا طریقہ یا آپ کو قرآن کا علم دے سکتا ہے کچھ, لیکن اپلائڈ قرآن سے بے خبر رہیں گے آپ. اور جب تک آپ اپلائڈ وے میں قرآن کو اس کی تشریح نہ کر سکیں تب تک آپ قرآن آپ کے لیے ارریلیونٹ بنا رہے گا. تو چاہے پچھلا طریقہ جو تفسیروں کا تھا وہ ہو, یا موجودہ زمانے جو نظم کا طریقہ ہے, قرآن میں آرڈر ڈھونڈنا اور نظم تلاش کر کے اس کی تفسیر کرنا, دونوں ہی طریقے جو ہیں ہمیں اپلائڈ قرآن سے بے خبر رکھتے ہیں, قرآن کا اپلائڈ میننگ سے بے خبر رکھتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے قرآن کی اپلائڈ میننگ. اور وہ جتنے بھی لوگوں نے طریقے اختیار کیے ہیں تفسیر کرنے کے لیے, اس میں اپلائڈ میننگ ان کا کنسرن ہی نہیں ہوتا. ان کا ایک کنسرن نہیں ہوتا کہ وہ اپلائڈ میننگ کو دریافت کریں. تو پھر وہ ہمارے لیے قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں دے پاتے. کچھ ٹیکنیکل انداز میں باتیں کہہ پاتے ہیں, وہ فنی تشریح ٹیکنیکل کچھ پوائنٹ نکال کر اس کو وضاحت کرتے ہیں. لیکن جب تک قرآن کو آپ اپلائڈ وے میں نہ بتائے لوگوں کو تب تک ان کا مائنڈ ایڈجسٹ نہیں ہوگا اور کوئی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ابرار صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا مدارس میں سیکولر ایجوکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے, اس کے بارے میں بتائیں. نہیں, مدارس کے نصاب میں نہیں کہتا کہ سیکولر ایجوکیشن ضرورت ہے, لیکن مدارس میں یہ حال ہے کہ لوگ خارجی کتابوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں. یہ بہت غلط روایت ہے کہ بس وہ جو یعنی جس کو کہتے ہیں متون, بس متون کو پڑھو. تو یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے. آپ متون کو پڑھائیے, لیکن طالب علم کو آزادی ہو کہ دوسری چیزیں پڑھے. وہ آپ کے یہاں جو لائبریری ہے, جیسے کالجوں یونیورسٹیوں میں لائبریریاں ہوتی ہیں, ہر قسم کی کتابیں وہاں ہوتی ہیں, تو آپ کی اس میں بھی ہر قسم کی کتابیں ہوں. تو خارجی مطالعے میں ہر چیز پڑھنا چاہیے. لیکن جہاں تک سلیبس کی بات ہے, تو سلیبس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس پر کہ مدارس میں یہ ماحول ہے کہ کچھ اور مت پڑھو, کچھ اور مت پڑھو. یہ ماحول بہت ہی غلط ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اسٹیگنیشن آتا ہے, دنیا سے بے خبر رہتے ہیں, اور کچھ جانتے نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس ایج میں ہیں وہ, اس سے بے خبر رہتے ہیں. تو میں جو چاہتا ہوں وہ اس کو خارجی مطالعے کے اعتبار سے, نصاب کے اعتبار سے نہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے فیصل صاحب نے بھوپال سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا یو آلویز ایمفسائز آن ڈوئنگ کنورژن, دیٹ از کنورٹنگ نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی. کین یو پلیز ایلیبوریٹ آن دا سیم ایز ٹو وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کنزور نگیٹو آئٹمز بھری ہوئی ہے. اس دنیا میں خود اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوڑ دیا ہے. ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ ہے. کیا آپ شیطان کو مار سکتے ہیں؟ شیطان کو کل کر سکتے ہیں؟ شیطان نے اللہ کی آزادی
پا کر کے ہر وقت ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے نگیٹو تھاٹ آتے ہیں, اس کی وجہ سے نگیٹو واقعات ہوتے ہیں, تو لوگوں کو مسلیڈ کرتا ہے. یہ تو شیطان سے جو ہمیں وہ اس سے جو فائٹ کرنا ہے, یہ فائٹنگ غلط ہے جو مسلمان کر رہے ہیں ادھر ادھر, یعنی سو کالڈ اینیمیز سے. اصل فائٹنگ جو ہمیں شیطان سے کرنا ہے, اور فائٹنگ یہی ہے کہ اس کے نگیٹو تھاٹ کو ہم اس کا اثر نہ لیں, بلکہ اس کو بدل لیں پازیٹیو تھاٹ میں. یہی بات قرآن میں ہے کہ اشداء علی الکفار, یعنی ان کی جو نگیٹو تھاٹ سے متاثر نہ ہونا اور اپنے آپ کو پازیٹیوٹی پر باقی رکھنا.